दोस्तों, आज मैं आपके सामने वो सच रखने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आपकी आंखों से आंसू ना रुक सकें। दोस्तों, कैलेंडर उठाइए और 6 रमज़ान की तारीख पर निशान लगा लें। दिन होगा मंगल का। ये कोई आम दिन नहीं है मेरे दोस्तों, ये वो दिन है जिसका इंतज़ार शायद आपकी किस्मत बरसों से कर रही थी। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें, रमज़ान का पहला जुम्मा गुजर चुका है। रहमतों का पहला अशरा अपनी पूरी बहार दिखा रहा है और 6 रमज़ान की वो सुबह तुलू होती है जिसका सूरज अपने साथ ऐसे फैसले लेकर आ रहा है जो आपकी ज़िंदगी की तकदीर को बदल सकती है। मंगल का दिन जिसके बारे में हम अक्सर कहते हैं ये बड़ा भारी दिन है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब ये मंगल रमज़ान के मुक़द्दस पहरों में आता है तो ये भारी नहीं रहता, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी के दुखों के बोझ को हल्का करने आता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 रमज़ान के इस खुफिया ख़जाने तक लेकर जाऊंगा जिसका ज़िक्र आम महफिलों में नहीं मिलता। मैं आज आपके सामने वो 3 ऐसे वजीफ़े रखूंगा जिनकी ताकत का अंदाज़ा आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक आप खुद इन्हें आज़मा ना लें। ये वो वजीफ़े हैं जो पत्थर को भी पिघला सकते हैं और हारे हुए नसीब को भी दोबारा जीत दिलवा सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इन तीनों वजीफ़ों का पूरा तरीका बताऊं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको मालूम है कि 6 रमज़ान और मंगल के इस मिलाप में वो कौन सा एक ऐसा खामोश लम्हा आता है जब आसमान के दरवाजे इस तरह खुलते हैं कि एक गुनहगार बंदे की आह भी अर्श को हिला देती है। लोग कहेंगे कि रमज़ान तो सारा ही बाबरकत है, फिर 6 रमज़ान में ऐसी क्या बात है। देखिए दोस्तों, बात तारीख की नहीं होती, बात इस तलब की होती है जो इस दिन अल्लाह अपने बंदों में देखना चाहता है। मैं इस वीडियो में आपको वो एक ऐसी होलनाक गलती भी बताऊंगा जो लोग 6 रमज़ान की सहरी या अफ्तारी में कर बैठते हैं और फिर पूरा साल रोते रहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी झोली इस मंगल को भर जाए तो वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज बात आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े मसले की पूरी होगी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जानता हूँ कि आप थक चुके हैं, आप वजीफ़े कर कर के थक गए हैं, आप दुआएं मांग मांग कर खामोश हो गए हैं। आपको लगता है कि शायद अल्लाह आपकी नहीं सुन रहा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद अल्लाह आपको इस 6 रमज़ान के मंगल तक लाना चाहता था। आज मैं आपको वो 3 वजीफ़े बताऊंगा जिनमें से पहला वजीफ़ा आपके रिज़्क़ की तंगी को मिटाएगा, दूसरा आपके घर के झगड़ों बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देगा और तीसरा वजीफ़ा तो ऐसा है कि अगर आपने इसे सच्चे दिल से इस मंगल को कर लिया तो अल्लाह के हुक्म से वो काम भी हो जाएगा जिसे दुनिया नामुमकिन कहती है। मुझे अभी आपको इस मंगल की पूरी हकीकत बताने वाला हूँ और वो वक्त भी बताऊंगा जब आपने अमल करना है। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा मेरे दोस्तों कि क्यों मंगल के दिन को रमज़ान में इतनी अहमियत दी गई है कि ये माज एक दिन नहीं, या ये तो तौबा की आखिरी सीरी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब मैं ये कहा कि 6 रमज़ान का मंगल तौबा की आखिरी सीरी है तो इसका एक बहुत बड़ा मतलब है। आम दिनों में हम कहते हैं कि मंगल का दिन बहुत भारी है, इस दिन काम नहीं बनते, इस दिन सफ़र नहीं करना चाहिए। ये वहम हमारे माशरे में जड़ पकड़ चुके हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, जब मंगल का वही दिन अल्लाह की रहमत के महीने में रमज़ान में दाखिल होता है तो इसकी तासीर कैसे बदल जाती है। मंगल का दिन दरअसल कुव्वत और फैसले का दिन माना जाता है और जब ये रमज़ान के पहले अशरे, रहमत के अशरे में 6 तारीख को आता है तो ये बंदे के लिए एक इम्तिहान भी होता है और इनाम भी। 6 का हंसा और मंगल का दिन मिलकर ऐसी रूहानी कैफियत पैदा करते हैं जहां इंसान का दिल नरम होने लगता है। आपने अक्सर देखा होगा कि रमज़ान के पहले 4-5 दिन तो हम बहुत जोश में गुजारते हैं, लेकिन छठे दिन आते आते हमारे
ہمت جواب دینے لگتی ہے، ہم تھکنے لگتے ہیں۔ شیطان اسی تھکن کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس 6 رمضان کے منگل کو آپ غفلت میں گزار دیں۔ وہ آپ کو بہکانے یعنی کہ بہکائے گا کہ آج نیند زیادہ آ رہی ہے، آج افطاری کی تیاری میں وقت گزار دو۔ لیکن یاد رکھیے، جو خوش نصیب اس تھکن کو چیر کر اس منگل کی خاموشی میں اپنے رب کو پکار لیتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی۔ میرے دوستوں اور بہنوں، وظیفوں کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول جائیں، موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھیں یا اسے اپنے سامنے ایسے رکھیں کہ آپ کی پوری توجہ صرف ان باتوں پر ہو۔ 6 رمضان کی یہ مبارک تاریخ اور منگل کا یہ دن، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کائنات کے فرشتے زمین پر کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ سے پوچھتے ہیں، اے باری تعالیٰ، تیرا فلاں بندہ جو سحری میں بھی جاگا، جس نے پیاس کی شدت میں بھی تیرا نام لیا، اب وہ اس منگل کے پہر میں تجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ دوستو، ہم نے ساری زندگی مانگا ہے، پر کیا کبھی ایسے مانگا جیسے مانگنے کا حق ہے؟ ہم وظیفے تو ڈھونڈتے ہیں، پر کیا ہم نے وہ آنسو ڈھونڈے ہیں جو گناہوں کی لکیروں کو مٹا دیتے ہیں؟ میرے دوستو، 6 رمضان کا یہ دن ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہے تکے ہوئے انسانوں، اے پریشان حال بہنوں بھائیوں، ہماری جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، آج منگل کی یہ خاموشی اور رمضان کا یہ نور تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم مل کر ایک ایسی پکار لگائیں کہ عرش الہی سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے۔ تو آئیں دوستو، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جس ملک میں، جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے پھیلائیں۔ یہ مت سوچیں کہ کہ آپ اکیلے ہیں۔ تصور کریں کہ اس وقت لاکھوں مسلمان آپ کے ساتھ مل کر آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ 6 رمضان کا سورج گواہی دے رہا ہے کہ تیرے یہ عاجز بندے تیرے سامنے تیرے در پر جھکے ہیں۔ یا اللہ، ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے منگل کے کتنے ہی دن غفلت میں گزار دیے، ہم نے کتنے ہی رمضان ضائع کر دیے، پر مولا آج ہم توبہ کی اس سیڑھی پر کھڑے ہیں جہاں سے آگے صرف تیری رحمت ہے۔ یا اللہ، جو بہنیں اس وقت رو رہی ہیں، جن کے گھروں میں اجالا نہیں ہے، جن کی گود سونی ہے، یا اللہ 6 رمضان کے اس صدقے ان کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ، وہ بھائی جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے، جو ظلم کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، مولا اس مبارک منگل کو ان کے نصیب کا ستارہ چمکا دے۔ یا اللہ، میں وہ خفیہ خزانہ عطا کر دے جس کا وعدہ تو نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے۔ ہم میرے مولا ٹوٹ چکے ہیں، مولا ہماری ہمت جواب دے گئی ہے، اب تو ہی ہے جو ہمیں سنبھال سکتا ہے۔ آمین، اللہم آمین۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، دعا کے بعد جو سکون محسوس ہوتا ہے نا، وہ دنیا کی کسی دولت میں نہیں ہے۔ ابھی جو آپ نے آمین کہی ہے نا، کیا پتہ کسی کی آمین قبول ہو گئی ہو اور اس کی وجہ سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن دوستو، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ یہ اجتماعی دعا تو صرف ایک شروعات تھی۔ اب اس دعا کے بعد وہ 3 وظیفے شروع ہوں گے جن کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ وظیفے اس دعا کی تاثیر کو 1000 گنا بڑھا دیں گے۔ خاص طور پر وہ پہلا وظیفہ جو رمضان کی 6 رمضان کی یعنی کہ عصر کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ کیوں اسے کرنے والے کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں رہتی؟ میں ابھی آپ کو وہ پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، جو شخص یہ وظیفہ سچے دل سے کرے گا، وہ اس منگل کی شام تک ایک ایسی خوشخبری سنے گا جو اسے حیران کر دے گی۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیو بہنوں، اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں میں آپ کو 6 رمضان کے اس پہلے وظیفے کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ جس کے بارے میں میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور کائنات سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن کائنات کے میزان ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، اور وہ اللہ رحمان کو بھی بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ذرا تصور کریں، ہم ساری زندگی ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں جن سے اللہ خوش ہو جائے، ہم بڑے بڑے چلے کاٹتے ہیں، ہم
दोस्तों कठिन इबादतें ढूंढते हैं, लेकिन कुर्बान जाएं इस सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें वो ख़जाना बता दिया है जो पढ़ने में तो चंद सेकंड लेता है, लेकिन इसकी ताकत का अंदाज़ा अर्श के फरिश्ते भी नहीं लगा सकते। 6 रमज़ान का मंगल है, सूरज ढलने वाला है, आप रोज़े की हालत में मुसल्ले पर बैठे हैं। दोस्तों आपका जिस्म तैयार है, निढाल है, और लेकिन आपकी रूह तड़प रही है। इस वक्त जब आपके लबों से ये कलाम निकलेगा ना, तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं होंगे, बल्कि ये वो चाबी होगी जो बदनसीबों के थाले खोल देती है। ये वो कलाम है जो मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ढाल बना। देखें, अगर आपको लगता है कि आपकी दुआएं दीवार से टकरा कर वापस आ गई हैं, तो समझ ले कि अब इन कलिमात के ज़रिए वो दीवारें टूटने वाली हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, भाई क्या सिर्फ चंद अल्फाज पढ़ने से घर के हालात बदल सकते हैं? तो मैं इनसे कहता हूं कि भाई, ये अल्फाज किसी इंसान के नहीं है, ये वो कलिमात है जिनसे कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की तस्बीह करता है। जब आप 6 रमज़ान को ये वजीफ़ा शुरू करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके घर की फ़िज़ा बदल रही है। वो लड़ाई झगड़े जो सालों से ख़त्म नहीं हो रहे थे, वो रिज़्क़ की तंगी जिसने आपकी नींदें उड़ा दी थी, वो बीमारी जिसका डॉक्टर्स के पास इलाज नहीं था, अल्लाह के हुक्म से इन कलिमात की बरकत से सब कुछ ठीक होने लगेगा। दोस्तों हम दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाते हैं, हम बंदों के सामने अपनी इज़्ज़त नीलाम करते हैं, लेकिन क्या कभी इस अजीम व शान रब को इसकी अजमत के साथ पुकारा है? क्या कभी इसकी पाकी इस तरह बयान की है कि आपकी नस्लें संवर जाएं, आपकी आंखों से आंसू निकल आएं? दोस्तों याद रखिए, अल्लाह इन लोगों को कभी महरूम नहीं रखता जो इसकी हम्द बयान करते हैं। अब इसे गौर से सुने कि आपने ये अमल करना कैसे है। 6 रमज़ान बरोज़ मंगल असर की नमाज के बाद जब हर तरफ एक सुकून तारी हो जाता है, आपने तन्हाई में बैठना है, अपना रुख किबले की तरफ करना है, पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है ताकि आपकी पुकार में खुशबू शामिल हो जाए, और फिर आपने वो कलिमात पढ़ने हैं जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, यानी कि अल्लाह पाक है, अल्लाह अपनी तारीफ़ के साथ पाक है, अल्लाह जो बहुत अजीम है। ये वो कलिमात हैं जो आपकी किस्मत की लकीरें बदलेंगे। अब आप पूछेंगे कि भाई ये कितनी बार पढ़ना है? तो याद रखिएगा, इसकी तादाद में बहुत बड़ी हिकमत छुपी है। आपने तस्बीह के दानों पर या उंगलियों पर पूरे 100 मरतबा 100 टाइम इसे पढ़ना है, ना एक कम ना ज़्यादा। जब आप 100 की तादाद पूरी करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ पहला वजीफा था, अभी वो दूसरा वजीफा बाकी है जो खास तौर पर इन लोगों के लिए है जिनके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, जिनके कामों में बंदिश लगी हुई है। वो दूसरा वजीफा क्या है, वो क्यों इसे 6 रमजान का तोहफा ताकत पर वजीफा कहा जाता है? मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, पहला वजीफ़ा बताने के बाद मैं आपको इस मकाम पर लेकर आया हूँ जहाँ इंसान की हिम्मत जवाब दी जाती है। हम में से कितने लोग हैं दोस्तों जो कहते हैं भाई हमने दरवाज़ा खटखटा कर देखा, लेकिन हमने हर तदबीर कर ली, हर कोशिश कर ली, हमारा मसला हल नहीं हो रहा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, किसी ने हमारे नसीब पर ताला लगा दिया है। जब इंसान हर तरफ से लाचार हो जाए, जब इसे लगे कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा, तब देखें वो कलाम आता है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना फरमाया। ज़रा इन अल्फाज को, इनके मतलब पर गौर करें। नेकी करने की ताकत और बुराई से बचने की हिम्मत, देखें अल्लाह के बग़ैर मुमकिन नहीं। ये वो कलिमात है जो इंसान को इसकी औकात याद दिलाते हैं और अल्लाह की बादशाहत का एतराफ़ करते हैं। 6 रमज़ान के इस मुबारक दिन मंगल को जब आप ये वजीफ़ा शुरू करें तो आप दरअसल अल्लाह के सामने ये इकरार कर रहे होंगे, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब तू ही है जो मेरे बंद रास्ते खोल सकता है। याद रखिए, जब बंदा अपनी लाचारगी का एतराफ़ करके अल्लाह की कुव्वत को पुकारता है तो फिर अल्लाह वो मोजज़ात दिखाता है दोस्तों जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये वजीफ़ा इन लोगों के लिए है, एक रूहानी ढाल है जिन्हें लगता है कि इनके घर पर किसी किस्म की बंदिश है या जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। मंगल का दिन कुव्वत का दिन है और ये कलिमात अल्लाह की सिफ़त कुव्वत को पुकारने के लिए सबसे बेहतरीन है। दोस्तों कितने ही बुजुर्गों ने बताया है कि जब
ان پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا جب انہیں لگا کہ اب دشمن غالب آ جائے گا، جب انہیں لگا کہ اب رزق کا کوئی ذریعہ نہیں رہا، تو انہوں نے ان کلمات کا سہارا لیا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو عرش کے پائے ہلا دیتے ہیں۔ 6 رمضان کی اس مبارک گھڑی میں جب آپ روزے کو آپ کو اللہ کے قریب کر چکا ہوگا، یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ یہ وہ صرف الفاظ نہیں، یہ وہ چابی ہے جو ناممکن کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں میرے دوستوں دھوئیں کی طرح اٹھ جائیں، تو اس طرح دوسرے وظیفے کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ اب اس کا طریقہ کار بہت غور سے سن لیجیے گا، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ پہلے وظیفے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، اسی مصلی پر بیٹھے رہنا ہے اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ آپ کے تمام مسائل کا حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ آپ نے نہایت عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہیں ہے کوئی طاقت اور نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ کی مدد سے جو بہت بلند اور عظیم ہے۔ دوستو اب رہی بات اس کی تعداد کی، تو میرے دوستو بھائیو بہنوں، اس کے وظیفے کی طاقت کو مکمل کرنے کے لیے آپ نے اسے پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائم پڑھنا ہے۔ بس آپ کی 100 کی گنتی پوری ہوگی تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں ایک ایسا اطمینان آیا ہے جیسے آپ کا کام ہو گیا ہو۔ لیکن ابھی وہ تیسرا اور آخری وظیفہ باقی ہے، وہ وظیفہ جسے میں نے کہا تھا کہ یہ ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی کوئی ایسی حاجت ہو جو سالوں سے ادھوری ہے، کوئی ایسی مراد جو پوری نہیں ہو رہی۔ وہ تیسرا وظیفہ کیا ہے اور کیوں اسے 6 رمضان کے منگل کا آخری انعام کہا جاتا ہے؟ میرے دوستو بھائیوں اور بہنوں، میں نے آپ کو 2 ایسے وظیفے بتائے ہیں جو عرش کے پائے ہلا دیتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مصلے بچھا لیے ہوں گے، تسبیح ہاتھ میں لے لی ہوگی اور آپ کا ارادہ ہوگا کہ 6 رمضان کے اس منگل کو آپ اپنی تقدیر بدل کر ہی اٹھیں گے۔ لیکن یہاں رک کر مجھے آپ کو ایک ایسی کڑوی حقیقت بتانی ہے جسے سن کر شاید آپ کا دل ہل جائے، اور وہ ہولناک غلطی جو 90% لوگ ان مبارک راتوں میں کر بیٹھتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ وظیفے تو کرتے ہیں، تسبیحات تو گھماتے ہیں، سجدے میں لمبے کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو سب کچھ ویسے ہی کیا جیسے آپ نے بتایا تھا، پھر ہماری مرادیں کیوں پوری نہیں ہوئی، ہماری دعائیں عرش تک کیوں نہیں پہنچی؟ آج میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ ذرا سوچئے، آپ ایک ایسی بہت ہی خوبصورت محل تعمیر کر رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے اس کی بنیادوں میں آگ لگا رہے ہوں، تو کیا وہ محل کبھی کھڑا ہو پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم رمضان کے وظیفے کر کے اپنی نیکیوں کا محل تو بناتے ہیں، لیکن وہ ایک غلطی ہماری ساری محنت کو راکھ کر دیتی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ وہ ہے حقوق و لباس کی پامالی اور زبان کا زہر۔ ہم 6 رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، ہم منگل کے دن تسبیح پکڑتے ہیں، لیکن اسی دن ہم سحری کے وقت اپنی ماں کا دل دکھا چکے ہوتے ہیں، ہم افطاری سے پہلے اپنے بھائی سے لڑائی کر چکے ہوتے ہیں، ہم رحمان کا کر رہے ہوتے ہیں کلام، لیکن ہمارے دل میں اپنے کسی رشتہ دار کے لیے بغض اور نفرت بھری ہوتی ہے۔ میرے دوستو بھائیو بہنوں، یاد رکھیں اللہ اپنی شان میں کئی گنا کوتاہی کو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن جب آپ کسی انسان کا دل توڑ کر، کسی کا حق مار کر یا کسی کی غیبت کر کے مصلی پر بیٹھتے ہیں، تو آسمان کے فرشتے آپ کی دعا لے کر اوپر نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے بندے، پہلے جا کر اس انسان سے معافی مانگ جس کا تو نے دل چھلنی کیا ہے، پھر ہمارے رب کی تسبیح کرنا۔ دوستو 6 رمضان کے اس منگل کو یہ سب سے بڑی ہولناک غلطی ہے کہ آپ وظیفے میں تو مگن ہو، لیکن آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات درست نہ ہو۔ اگر آپ نے اس دن کسی کا دل دکھایا یا آپ نے جھوٹ بولا یا غیبت کی، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے یہ 100 بار پڑھے ہوئے کلمات صرف آپ کے حلق تک رہیں گے، وہ عرش کے تالے نہیں کھول پائیں گے۔ میرے دوستو، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم گناہ کبیرہ نہیں چھوڑتے، ہم 5 وقت کی نمازوں کو قائم نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اسی لیے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس ویڈیو کا تیسرا اور آخری وظیفہ بتاؤں جس کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اسے ایسے میسج کر دیں، ایک کال کر دیں، اسے معافی مانگ لیں، کیونکہ جو اب میں آپ کو تیسرا وظیفہ بتانے والا ہوں
ہوں وہ اتنا پاورفل ہے کہ اسے کرنے کے لیے آپ کا اندر صاف ہونا ضروری ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ کون سا ایسا کلام ہے جسے 6 رمضان کے اس منگل کا آخری انعام کہا جاتا ہے؟ وظیفہ ان لوگوں کے لیے جن کی کوئی حاجت برسوں سے ادھوری ہے۔ تیار ہو جائیں کیونکہ ہم اب اس روحانی سفر کے سب سے آخری اور سب سے اونچے مقام پر پہنچنے والے ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، اب ہم اس روحانی سفر کے اس آخری موڑ پر پہنچیں گے جہاں میں آپ کو وہ آخری انعام بتانے والا ہوں۔ 6 رمضان کے اس منگل کی تمام برکتوں کو سمیٹ کر آپ کی جھولی میں دے گا ڈال انعام۔ ہم نے اللہ کی تسبیح کی، ہم نے اس کی قدرت کا اعتراف کیا، ہم نے اپنی غلطیوں کو مانا، لیکن اب باری ہے اس کلام کی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اگر تم یہ پڑھو گے تو اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، بلکہ آسمان سے تم پر بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد میں برکت دے گا اور تمہاری زندگی میں وہ نہریں بہا دے گا جن کا تم نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ یہ آخری وظیفہ استغفار ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو مقدر کے لکھے کو بدل دیتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ دوستو ذرا سوچے، 6 رمضان کا دن رخصت ہونے والا ہے، افطاری کا وقت قریب ہے، فرشتے رزق اور رحمتوں کے فیصلے لکھ کر واپس جا رہے ہیں۔ اس آخری پہر میں جب ایک گنہگار بندہ اپنے رب کے سامنے یہ کلمات کہتا ہے تو اللہ کو اپنے بندے پر اتنی ممتا اور اتنا پیار آتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، گواہ رہنا میرے بندے، میں نے اپنی گواہ رہنا میرے بندے نے اپنی اوقات مان لی ہے، میں نے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کیے اور اس کی جھولی کو بھر دیا ہے۔ دوستو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے جن کی کوئی مراد سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، جو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوستو وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ دوستو 6 رمضان کے اس مبارک منگل کو استغفار کی یہ خوشبو آپ کے گھر کے بند راستوں کو ایسے کھولے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ کلمات وہ ہتھیار ہیں جو شیطان کے وار کو ناکام کر دیتے ہیں۔ جب آپ یہ وظیفے کریں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے دل سے بوجھ اتر رہا ہے، آپ کے چہرے پر نور آ رہا ہے، اور دیکھیں وہ کام جو کل تک پہاڑ لگ رہے تھے وہ ایک ریت کی طرح بکھرنے لگ جائیں گے۔ 6 رمضان کا وہ تحفہ جو آپ کی زندگی بھر کی کمائی بن سکتا ہے۔ اس آخری وظیفے کا طریقہ بہت سکون سے سمجھ لے۔ 6 رمضان بروز منگل افطاری سے تھوڑی دیر پہلے جب ہر طرف ایک خاموشی اور دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے نہیں اٹھانا بلکہ پہلے اپنی زبان کو اس کلام سے تر کرنا ہے۔ آپ نے نہایت عاجزی سے سر جھکا کر پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اپنے ہر گناہ سے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ جو میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، اس توبہ کی قبولیت کے اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے آپ نے اس کی تعداد بھی پوری 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 100 بار مکمل کر لیں گے تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اپنے رب سے وہ مانگنا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا 6 رمضان کا یہ منگل دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ وظائف، یہ آنسو، یہ توبہ، یہ آپ کے نصیب کا ستارہ چمکا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس 6 رمضان کے صدقے ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون دے اور ہماری تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ نیکی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو اللہ تعالی ہم سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی بھائیوں، میرے دوستوں، خصوصی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔